جب بندہ مومن کو موت آتی ہے نا، نیک اور متقی انسان کو، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس کے آگے سے پردے اٹھ جاتے ہیں نا تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ حد نگاہ تک، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے یہ اس دنیا کی نظر نہیں ہے، اب یہ نگاہ کسی اور دنیا میں کھل گئی ہے۔ اس کے جو مناظر ہیں، جو نظارے ہیں، وہ اللہ حقیقی معنوں میں جانتا ہے۔ ہمیں صرف کتنی اطلاع ہے؟ جو رسول اللہ نے ہمیں بتلا دی۔ حد نگاہ تک کیا دیکھتا ہے؟ فرشتوں کی قطاریں بیٹھی ہوئی ہیں، فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کس انداز میں لگی ہوئی ہیں؟ فرشتے خوبصورت لباس لے کر، خوبصورت جوڑے لے کے، خوشبوؤں سے معطر استقبال کے آلات لے کے لائن در لائن کھڑے ہیں، اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لوٹا اے پکیزہ روح، اے نفس طیب، اے مطمئن روح، اے دنیا کے اندر محنت عبادت کرنے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس طرح کہ رب تجھ سے راضی ہے اور اب تجھے اپنے آپ سے راضی کر بھی دے گا۔ اس امید کے ساتھ نکل۔ اور جب پھر بندے کی روح، مومن بندہ ہوتا ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، جب بندہ مومن کے آگے سے پردہ اٹھتا ہے، یہ خوشخبری سنتا ہے، بشارت سنتا ہے، اس کا جسم میں ایک لمحہ بھی رہنے کو دل نہیں کرتا، روح بتاب ہو جاتی ہے۔ ہائے اتنا عمدہ استقبال، خوشبوئیں آ رہی ہیں، سلام کہہ رہے ہیں فرشتے استقبال کے لیے، کتنے کتنے نورانی چہرے آئے ہیں میرے استقبال کے لیے۔ روح کہتی ہے اب جسم سے رشتہ توڑ کے نکلا، اور پھر روح تیزی سے جسم سے نکلتی ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتی ہے خوشی کی وجہ سے۔ اس وقت ہر بندہ مومن کو یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے کام ہی ایسے کیے ہیں، تو نے زندگی ایسی عمدہ گزاری ہے۔ اور حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ اس وقت بندہ مومن کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے کہ ایک مشکیزہ ہو، لیدر کا، آپ نے دیکھا ہوگا پرانے دور میں ہوا کرتا تھا، ہمارے ہوش کی بات ہے، ہم نے خود بھی دیکھا کہ وہ ایک مشکیزہ اٹھانے والا اس کو اٹھاتا تھا، اس کے آگے ایک سوراخ ہوتا ہے، اگر اس کو کھول دیا جائے پورا مشکیزہ 1 منٹ میں حالی الٹا دے۔ بندہ مومن کی روح اس طرح جسم سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول کے اس کو الٹایا جائے، کتنی آسانی سے پانی بہہ جائے گا، اس طرح روح نکل جائے گی۔ فرشتے جب اس روح کو لے کے نکلیں گے نا، اللہ تعالیٰ اس روح میں ایسی خوشبو پیدا کرے گا کہ دور دراز کے فرشتے کے ناکوں سے ٹکرائے گی، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، کتنی عمدہ روح ہو، کتنے اچھے عمل کر کے جا رہی ہو کہ پورے زمین و آسمان کے خلا خوشبو سے بھر رہے ہیں۔ ہر بندہ، ہر فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرر ہے، اس کے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے، اس کو دعائیں دے رہا ہے، اس کے لیے خوشخبریاں کر رہا ہے۔ اس روح کو آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے، استقبال کے لیے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، اعلیٰ علیین کے مراتب میں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی بندہ برا ہے، یا اس کے دنیا میں ابھی گناہ معاف پورے اللہ نے نہیں کیے، یا اعمال کا سسٹم ایسا ہے کہ 51% گناہ ہے، یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ نیکی 10 کے ساتھ لکھنی ہے، برائی 1 لکھنی ہے، اور پاسنگ مارکس 100 نہیں رکھے، 90 نہیں رکھے، 80 نہیں رکھے، کیا رکھے ہیں؟ 50.00001۔ یعنی نیکی تھوڑی بھی کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، لیکن جو اس پیمانے پہ پورا نہیں اتر رہا، خدا نہ خواستہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس کی میت کے ساتھ، اس کی موت کے ساتھ، یہی حدیث براء بن عازب کی، جب اس کا موت کا وقت آتا ہے، حد نگاہ تک اس دنیا کو اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے؟ عذاب کے فرشتے غول در غول لائنوں میں بیٹھے ہوئے، اس کے استقبال کے اندر لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی روح کے نکلنے کے منتظر ہیں، ہاتھوں میں بدبودار ٹاٹ ہیں، کانٹے ہیں، تیزاب ہیں، کیل ہیں، بے شمار اسلحے کے ساتھ ایک کافر کی روح کو کھینچنے کے لیے یہ فرشتے آ رہے ہیں۔ روح یہ منظر دیکھ رہی ہے، بندہ یہ منظر دیکھ رہا ہے،
روح بے چین ہے، جسم میں ٹکنا چاہتی ہے، اس دنیا کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہے۔ الفاظ نکل رہے ہیں منہ سے، اے کاش تھوڑے لمحوں کی مہلت مل جائے، 1 منٹ کی مہلت مل جائے، میں صدقہ کر سکوں، میں نیکی کر سکوں، مجھے میرے بچوں کی طرف جانے دیا جائے، میں ان کو کسی نیک کام کی وصیت کر دوں۔ نہیں 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 نہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور جب تو دیکھے ظالم لوگوں کو کہ ان کی روحوں کو فرشتے کس طرح قبض کر رہے ہیں، ان کے سروں کے اوپر تھپڑوں کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نکلو، آج کے دن سے ہی تمہارا عذاب شروع ہونے والا ہے۔ اور جب روح کو نکالنے کی باری آ رہی ہے، روح جسم میں ٹکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، روح جسم سے نکلنا چاہتی نہیں، فرشتے کھینچ کے نکال رہے ہیں۔ اس روح کی حالت، آپ نے نیک بندے کی روح کی حالت بھی سن لی کہ جیسے مشکیزے سے پانی نکل گیا، اس روح کی حالت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی۔ ایک کپڑے کو جو بڑا باریک ہو، جو بڑا ریشمی ہو، جو بڑا نرم و ملائم ہو، اس کو خاردار کانٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر اس کو اچھی طرح ان کانٹوں کے اندر پیوست کر دیا جائے۔ اب ایک سائیڈ سے کوئی بندہ اس کو کھینچنا شروع کرے، وہ کانٹے اس کپڑے کا کیا حال کریں گے؟ فرشتے اس طرح روح کو جسم سے نکالتے ہیں، جسم بھی چھلنی ہو جاتا ہے، روح بھی چھلنی ہو جاتی ہے۔ اور جب روح نکلتی ہے اس کو وعید دے دی جاتی ہے، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ رب تجھ سے ناراض ہے اور تو نے ساری زندگی رب کو ناراض رکھا۔ جسم کے اندر سے، روح کے اندر سے ایسی بدبو پھیلتی ہے، دور دراز کے فرشتوں کے ناکوں سے آ کے ٹکراتی ہے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں تیرے پہ اللہ کی لعنت ہو، جس رب نے تجھے پیدا کیا تھا، تخلیق کیا تھا، تو اتنا بدبخت ہے، اتنا ظالم ہے، اسی کی نافرمانی کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو ٹاٹ کے اندر لپیٹ کے ان کو ریشمی غلافوں میں خوشبوؤں کا سفر، یا بدبو کا اور ٹاٹوں کا سفر لے کے شروع یہ بھی آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آسمان کی طرف جاتی ہے۔ لمبی قرآن پاک کی آیتیں جن کا ترجمہ یہ ہے، لا تفتح، ان کے لیے، برے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جاتا، اور روح کو واپس سجین، ساتوں زمینوں کے نیچے ایک طبقہ ہے جو اللہ کا قید خانہ ہے، ان بدروحوں کے لیے اس کی کتاب کو وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے۔